اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میرے دوستوں، بہنوں، بھائیوں، سب لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کا میرے چینل پہ ارمان ٹی وی پہ ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے ایک اور ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ ٹائٹل ہمارا ہے بھوک نہ لگنا۔ اگر کسی کو بھوک نہیں لگتی اس کے بارے میں تھوڑی سی میں آپ کو وضاحت کروں گا۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ہر جاندار کو بھوک لگتی ہے۔ پہلا کھانا جب ہضم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد خون میں گلوکوز کی مقدار کم پڑنے لگتی ہے اور جاندار کو بھوک لگتی ہے۔ بھوک کا عمل تندرست افراد میں وابستہ ہے۔ آئے ہم آگے چلتے ہیں۔ معدے کی بیماریاں، تیزابوں کی کمی، معدے کا کینسر، معدے کا مزمن، سوزش، خون کی کمی، غذائی کمی کی بیماریاں۔ عام طور پر وٹامن بی کی کمی بھی اس کا باعث ہوتی ہے۔ اس کے حصے میں B+1 کی کمی سے بھوک کی کمی میں قبض ہوتی ہے۔ نفسیاتی مسائل، ہم آپ کو شارٹ کرتے ہیں کیونکہ ان چیزوں کا جس کو یہ پرابلم ہوگی اسے تو پتہ ہی ہوگا ان چیزوں کا۔ ہم چلتے ہیں اس کی علامات کی طرف۔ بھوک نہ لگنا مختلف بیماریوں کی علامت ہے۔ اکثر مریضوں میں اس بیماری کی علامت واضح ہو گئی ہے، لیکن غذائی کمی کی وجہ سے جسمانی کمزوری اور پھر کچھ عرصہ کے بعد جسم کی مدافعت کمزور پڑ جاتی ہے، جو دوسری بیماریاں بھی آ جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ۔ ان کا زیادہ تر شکار ایسی نوجوان لڑکیاں ہوتی ہیں جو حال ہی میں بالغ ہوتی ہیں۔ ان بچیوں کو عام طور پر گھر سے یا تعلیمی سرگرمیاں وغیرہ کے دوران کسی طرف سے شدید ذہنی صدمہ سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ایک تندرست اور ہنستی کھیلتی بچی کا وزن کم ہونے لگتا ہے، اس کی ماہواری کم ہونے لگتی ہے اور دوستوں میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا دل پڑھائی سے اٹھ جاتا ہے، نیند کم ہو جاتی ہے، سردی زیادہ لگتی ہے، طبیعت بوجھی سی رہتی ہے۔ اگرچہ مرد بھی اس میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن ان کی تعداد بڑی کم ہوتی ہے۔ ایک مرد کے مقابلے میں عورت کا تناسب 290 تک ہو سکتا ہے۔ جسم کا درجہ حرارت کم ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں، گالوں میں گڑے یعنی کہ جو چیکس ہوتی ہیں گالوں میں گڑے پڑ جاتے ہیں، وزن میں کمی تولنے کے بغیر یعنی کہ وزن میں کمی تولنے کے بغیر انسان کو محسوس ہوتی ہے، ہاتھوں پر جڑیاں پڑنے لگتی ہیں، بات بڑھ جائے تو چلنا پھرنا بھی دو بڑھ ہو جاتا ہے۔ آئے اب ہم آپ کو اس کا علاج بتاتے ہیں۔ مریض کو اگر کھانا اس کے وقت پر کھلایا جائے، اگر اس کی متوقع مقدار سے کم کھایا تو وہ 2 کھانوں کے درمیان کوئی اور چیز نہ دی جائے۔ کھانا اطمینان سے کھلایا جائے، اس وقت کسی اور کام کی جلدی نہ ڈالی جائے، جیسا کہ بچوں کو ایک طرف سے ناشتہ دیا جا رہا ہے، دوسری طرف سکول جانے کی افراتفری پر ان پر مسلط کی جاتی ہے۔ یہ صورتحال بھوک کو ختم کر دیتی ہے۔ طب جدید میں بھوک لگنے والی دوائیوں کی ایک کثیر تعداد زمانہ قدیم سے مشہور رہی ہے۔ یہ دوائیاں ذائقہ کے لحاظ سے شدید کڑوی تھیں اور یہی ان کی افادیت کا باعث تھا۔ جن لوگوں نے ان کی اثرات کا مطالعہ کیا انہوں نے بیان کیا کہ جب کوئی کڑوی چیز منہ میں جاتی ہے تو زبان پر پائے جانے والے ذائقہ کے آلات کو تحریک کر دیتی ہے، جس کے رد عمل کے طور پر معدے میں تذابیت پیدا ہوتے ہیں اور بھوک لگتی ہے، ورنہ اس سے پہلے اس کے ماہرین کا خیال تھا کہ معدے میں جا کر اس کے اعصاب کو تحریک دے کر بھوک لگانے کا باعث ہوتی ہے۔ چلتے ہیں ہم اس کو شارٹ کرتے ہیں، ہم چلتے ہیں طب یونانی کی طرف۔ جدید طب میں بھوک بڑھانے والی دوائیاں بے شمار ہیں۔ اس میں سے جنتیانا بہارنگی کو انگریزی ناموں سے بڑی مقبولیت حاصل رہی ہے، حالانکہ ہمارے ہاں اتباع نے انہیں عام طور پر قابل توجہ نہیں کیا۔ جہاں تک کڑوی چیزیں دینے اور ان سے بھوک بڑھانے کا تعلق ہے، مقامی جڑی بوٹیوں میں اجوائن، افستین، پودینہ، جنگلی پودینہ، میتھی، چرائتا، دم الا خوئن، دال چینی، زیرہ، لونگ، سندل، سونف، سوئے، شاترا، اشبا،
فلفل بھوک بڑھانے کے قابل دعائیں اعتماد ہیں، ان پر اعتماد ہیں۔ کڑوی کے لحاظ سے نیم، بقائن، رس رسونت مشہور ہیں۔ جدید اعتبار کے مشاہدات سے کڑوی دوائیوں کا اثر ذائقہ کی حساسیت کو تحریک دینے سے ہوتا ہے، اس لیے ان دوائیوں کو اگر گولیوں کی شکل دیا جائے تو فائدہ نہ ہوگا، لیکن ہمارے حکیم ان گولیوں میں ہی دیتے آئے ہیں۔ یہ سکرین پر بھی آپ کو تھوڑی سے میں اسے کراپ کر کر آپ کو سکرین پر لگا دیتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ مجرب دوائیاں ہیں، یہ بے حد مفید ہیں۔ بھوک نہ لگنے سے کھانوں کی زیادتی کو بھی ایک وجہ قرار دیا گیا ہے۔ ایک مشہور حکیم نے واقعہ رہنے دیتا ہوں کیونکہ ایسے ہماری ویڈیو اور لمبی ہو جائے گی، ہم اسے شارٹ کرتے ہیں۔ ہم چلتے ہیں طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھوک کی کمی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اسے ہر طرف سے سلجھایا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے غذا کے 2 اہم اوقات متعین فرمائے ہیں، صبح ناشتہ جلدی کیا جائے اور رات کا کھانا بھی جلد اور ضرور کھایا جائے، اور اس کے بعد چہل قدمی کی جائے۔ بھوک کی کمی کے نفسیاتی اسباب کی توجہ میں رکھتے اور کھانا اطمینان سے کھانے کی یہاں تک تلقین فرمائی ہے کہ دسترخوان لگ گیا ہو اور وہی وقت نماز کا بھی ہو تو نماز چھوڑ کر کھانا اطمینان اور تسلی سے کھایا جائے۔ وہ کھانے میں اشتہا اور اشیاء کو پسند کرتے تھے۔ اگر بات پھر بھی نہ بنے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کبھی یہ شکایت جاتی کہ فلاں کمزور پڑ گیا ہے یا فلاں کمزور پڑ رہا ہے تو اسے بھوک نہیں لگ رہی، تو فرماتے تھے کہ تمہارے لیے تلبیہ جو موجود ہے اسے کھاؤ۔ پھر فرماتے کہ قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، یہ تمہارے پیٹ کو اس طرح دھو کر صاف کر دیتا ہے جیسے تم لوگ اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر اسے غلاظت اتارتے ہوں۔ جو کا دلیہ ایک طاقتور اور مفید غذا ہے، پیٹ سے تذابیت دور کرنے کے علاوہ یہ خون کی کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور پرانی قبض کو بہترین علاج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھوک لگانے والا قرار دیا گیا۔ ان کے ارشادات کو برحق قرار دینا ہی ہماری فرما برداری ہے، ورنہ ہم اس نقطے سے پچھلے 15 سالوں سے نہایت ہی اچھے نتائج حاصل ہوتے رہے ہیں۔ انہوں نے پیٹ کو صاف کرنے کے سلسلہ میں ایک اور چیز مفید قرار دی ہے۔ کھانے سے پہلے تربوزہ کا استعمال پیٹ کو دھو کر صاف کر دیتا ہے اور وہاں کی بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے۔ کھانے کے وقت 1 گھنٹہ پہلے تربوزہ کھانے سے بھوک خوب لگتی ہے اور آنتوں میں سوزش وغیرہ کی اگر کوئی مسائل ہو تو وہ بھی دور ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث میں تربوز کا جس طرح سے ذکر کیا گیا اسی اصول کو استعمال کرتے ہوئے افادیت اور بہترین دوسرے پھلوں میں بہترین ہے۔ ہمارے تجربے میں خربوزہ، گرما، سردا، پستہ، انناس بھی تقریباً یہی فوائد رکھتے ہیں۔ انجیر کھانے کو ہضم کرتی ہے۔ کچھ مریضوں میں بھوک نہ لگنے کی وجہ ایک پیٹ میں ہضم کرنے والی خامروں کی کمی بھی ہوتی ہے، چونکہ دوپہر کا کھانا کھایا ہو اور شام تک پیٹ میں بوجھ بنا رہتا ہے، اس لیے اگلے کھانے کی طبیعت تیار نہیں ہوتی۔ اس لیے انجیر کے 3 دانے کھا لیے جائیں تو وہ کھانے کو ہضم کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنترے کی تعریف فرمائی ہے۔ ارشاد ہوا ہے تمہارے لیے اطرج میں یعنی کہ سنترا میں بے شمار فوائد موجود ہیں، یہ دل کو مضبوط کرتا ہے، دل کے دورے میں بے حد مفید ہے۔ جس کو یہ بھوک نہ لگتی ہو تو وہ یہ چیزیں یوز کرے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کا جو اسٹامک ہوگا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، پیٹ میں جو بیماریاں ہوں گی وہ بھی دور ہو جائیں گی اللہ کے فضل سے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔